آئے تو حسن کے چرچے ہوتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے آپ کا حسن دیکھا تو قرآن فرماتا ہے فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، قرآن فرماتا ہے جس وقت مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو قرآن فرماتا ہے وہ خود بخود کیا ہوتی ہے، ہاذا الا ملک کریم، یہ تو بشر ہے ہی نہیں، ما ھذا الا بشر، یہ تو بشر ہی نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے ھذا الا ملک کریم، ان عورتوں نے کہا کہ یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا مقرر، اللہ کا معزز فرشتہ ہے۔ یہ عالم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا۔ اور حکایت رومی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رب کی بارگاہ میں عرض کی نا مولا ربی ارنی انظر الیک، مولا اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب میرا موسیٰ لن ترانی، جواب میرا موسیٰ لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن پھر بھی رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ کی جگہ پر برقرار رہ گیا تو فرمایا فَسَوْفَ تَرَانِی، تو قریب مجھے دیکھے، تو ان قریب مجھے دیکھے گا۔ تو قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، قرآن فرماتا ہے جس وقت موسیٰ کے رب نے کوہ طور پر اپنے نور کی تجلی ڈالی، نور کی مراد نور نہیں ڈالا، نور کی صرف تجلی ڈالی، تو قرآن فرماتا ہے جعلہ دکا، کوہ طور جو سا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو صاحب مولانا رومی حکایت رومی میں بہت خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس وقت موسیٰ کلیم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے چہرے انور پر وہ رب کے نور کی تجلی پڑی، تو اس نور کی تجلی سے آپ کا چہرہ مبارک اتنا روشن ہو گیا کہ جو کوئی سیدھا آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا اس نور کی وجہ سے اس کی آنکھیں چلی جاتی، اتنا نور صرف اس نور کی تجلی کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آ گیا۔ جس نے رب کے نور کی تجلی کو دیکھا ہو تو اتنا نور آ گیا ہو۔ تو آگے مولانا رومی لکھتے ہیں کہ آپ کی جو سی زوجہ محترمہ تھی، آپ کو آپ کے حسن نبوت سے بڑا عشق تھا، بڑا عشق تھا، تو آپ نے اپنی ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا اور ایک آنکھ کو کھول کے جناب موسیٰ کے چہرے انور کی طرف دیکھا، اور جس وقت چہرے انور کی طرف دیکھا تو آپ کی وہ آنکھ سایہ ہو گئی، آپ کی وہ آنکھ اتنا نور فقط اس ہستی کے چہرے پر جس نے رب تعالیٰ کے نور کی تجلی کو دیکھا، جس نے رب تعالیٰ کے نور کی ایک تجلی کو دیکھا ہے۔ اور جب ایک آنکھ ضائع ہوگی تو آپ کی وجہ سے رہا نہ گیا، اس نے نبوت کو دیکھنے کے لیے آپ نے دوسری آنکھ بھی کھولی، اور جس وقت آپ نے دوسری آنکھ کھولی تو نور کی وجہ سے دوسری آنکھ بھی چلی، نور کی وجہ سے دوسری آنکھ بھی چلی۔ تو آپ کی جو سی دوست تھی، آپ کی سہیلی، اس نے کہا کہ تجھے ڈر نہیں لگا اگر میں موسیٰ کے نور کو دیکھوں گی تو میری آنکھیں چلی جائیں گی؟ تو آپ نے کہا اگر رب تعالیٰ مجھے ہزار آنکھیں وہ اور بھی دے تو میں موسیٰ کے چہرے پہ وہ بھی بار موسیٰ کے چہرے پر وہ بھی بار تو موسیٰ کلیم اللہ رب کے بار کے جرس کی مالک، یہ نور جو میرے چہرے پر ہے اس پہ کوئی ایسا پردہ لگا دے، کوئی ایسا اس میں رکاوٹ لگا دے اس میں کہ اس نور کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو، لوگوں کی آنکھیں نہ ضائع ہو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جس وقت تم ملاقات کے لیے آئے تھے اس وقت تمہارے جسم پر جو کمبل تھا، اس وقت تمہارے جسم پر جو کمبل تھا اس کا نقاب بنا لو اور نقاب بنا کر اپنے چہرے کے آگے کر دو۔ اگر اس نقاب کو ہٹا دو، اگر نقاب نہ لگاؤ، نقاب کی عدم موجودگی میں اگر کوئی کاف بھی آپ کے چہرے کے نور کو روکنے کے لیے آ جائے تو کوئی نور کی طرح ریزے ریزے وہ غلاف وہ ٹکڑا فقط ہی آپ کے نور کو روک سکتا ہے کیونکہ اس نے کوئی نور کی تجلی دیکھی ہوئی ہے۔ تو یہ عالم ہے اس ہستی کے نور کا، اس ہستی کے چہرے کا جس نے رب تعالیٰ کے نور کی تجلی دیکھی ہے، اور جس نے خود رب تعالیٰ کو دیکھا ہے اس کے نور کا کیا ہے؟ جس نے خود رب تعالیٰ کے
نور کو دیکھا ہے، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا عالم ہوگا۔ ایک صحابی نے حضور کے بارے میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، جس وقت بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ روتا کیوں ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، میرے صحابی، جس وقت بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی آتا ہے، اس کے ساتھ ایک شیطان بھی آتا ہے، اور جس وقت بچہ دنیا میں آتا ہے وہ شیطان آ کر بچے کو تنگ کرتا ہے، اور تنگ کرنے کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ عرض کی حضور، ہر بچہ، ہر کوئی، خوش ہو، بزرگ ہو، نبی ہو، ولی ہو، ابدال ہو، فرمایا جو بھی دنیا میں ہر ایک کے ساتھ شیطان آتا ہے۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا صحابہ میں بھی، میرے ساتھ جب میں میرے ساتھ بھی شیطان آیا تھا۔ عرض کی حضور آپ تو نہیں روئے تھے؟ کہا شیطان میرے پاس آیا ضرور تھا، لیکن جب میرے چہرے کو دیکھا تو میرے قدموں کا بوسہ لے کے چلا گیا، میرے چہرے کو دیکھ کر قدموں کا بوسہ لے کر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو امام سرقانی ایک بہت اچھا واقعہ نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن طارق سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن طارق سے امام سرقانی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن طارق فرماتے ہیں، یہ آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں میں قافلے کے ساتھ سفر پر تھا، کہ ہمارا گزر مدینہ منورہ کے باہر سے ہوا۔ قافلہ کافی دیر سے چل رہا تھا، تو سوچا مدینہ کے باہر ڈیرا لگایا، یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ لے لیا جائے، تو وہاں پر ڈیرا لگایا۔ تو حضور بھی وہاں چہل قدمی کے لیے گئے ہوئے تھے، تو حضور نے اس وفد طارق کو دیکھا۔ تو جب وفد طارق کو دیکھا تو ان کے پاس ایک بہت سرخ خوبصورت اونٹ تھا۔ حضور نے اونٹ کے مالک کو تلاش کیا، فرمایا تو نے اونٹ کو بیچنا ہے؟ فرمایا اونٹ کو بیچنا ہے۔ اگر جب مالک نے نہ بیچنا تھا، لیکن حضور کو دیکھ کے کہتا ہاں میں نے بیچنا ہے، ہاں میں نے بیچنا ہے، تو حضور نے فرمایا کیا اس کی کیا قیمت کیا مانگتا ہے؟ کہا اتنی قیمت۔ سودا طے ہوا۔ حضور نے ان کی مہار پکڑی، ان کی مہار پکڑی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں یہاں پہ کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہ تھا، میں تو چہل قدمی کے لیے آیا تھا، مجھے وہ پسند آ گیا، میں نے تم سے سودا کر لیا، تم سے سودا کر لیا۔ تو ایسا کرتا ہوں اونٹ میں لے جاتا ہوں اور اپنے کسی آدمی کے ہاتھ میں تمہارے پیسے بھیج دوں، کسی آدمی کے ہاتھ میں اپنے پیسے بھیج دیتا ہوں۔ تو نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور نے ان کی مہار پکڑی، مدینہ منورہ کی طرف روانہ۔ 3 آدمی کچھ کھڑے ہو حضور پر ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت حضور چلتے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ان کو وہ ہوش آیا، ایک آدمی دوسرے کو پوچھتا ہے، دوسرا تیسرے کو، یہ کون تھا؟ ابھی کون تھا؟ کہتے نہ نام پتا، نہ نام کا، نہ نام معلوم، نہ پتہ معلوم، نہ نسب معلوم، نہ قبیلہ معلوم، نہ جگہ معلوم۔ انجان آدمی کو تم نے اونٹ دے دیا، انجان آدمی کو اونٹ دے دیا۔ تو یہ کہتے جی میں تو اس کی زلفوں کو ہی دیکھتا ہے، جس وقت وہ مسکراتا تھا تو سامنے پہاڑ پر اس کے نور کا عکس پڑتا تھا، میں تو اس کو ہی دیکھتا رہ گیا، میں تو اس کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ اور یہ کہتے ہیں میں تو اس کی آنکھوں میں ہی گم ہو گیا تھا، میں تو اس کی آنکھوں میں گم ہو گیا تھا کہ کیا خوب سجتی آنکھیں ہیں، جنہیں بھر کے سنا کی آنکھیں ہیں۔ تو الغرض لڑتے لڑتے وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ اچھا جی جو بھی ہو وہ تم سے ایک خوبصورت اونٹ جون چاہا وہ چرا کر وہ لے کر ہتھیا کر چلا گیا۔ ابھی وہ لڑ ہی رہے تھے، لڑتے لڑتے جب انہوں نے یہ جملہ کہا نا جو بھی ہو انجان آدمی تم سے اونٹ پکڑ کر لے گیا، تو ایک سائڈ پر قبیلے کے سردار کی بیوی جو خیمے میں بیٹھی ان کو دیکھ رہی ہے، ساری گفتگو سن رہی ہے، کہتی ہے او قافلے والو فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، انا ضامنۃ لسامانی جامانکم لا یغدر بکم، کہتی ہے میں ضامنہ ہوں، کہتی ہے میں اس کی ضامنہ ہوں، میں ضامنہ ہوں تمہارے اونٹ کے پیسوں کی، اگر وہ نہ آئے تو پیسے مجھ سے لے لینا۔
اچھا اچھا تو اس کو جانتی ہوگی جو ضمانت دے رہی ہے؟ میں بھی نہیں جانتی. کہ ضمانت کیوں دے رہی ہے جب جانتی بھی نہیں ہے؟ تو ضمانت بھی دے رہی ہے. کہتی ہے جس وقت وہ تم سے گفتگو کر رہا تھا میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور اللہ کی عزت کی قسم جس کا چہرہ اتنا سونا ہو تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. کہ یہاں پہ شاعر نے کیا خود کہا اشرف امام محمد رضا خان بریلوی آپ نے قلم اٹھایا اور کیا لکھتے ہیں کہ سردا بدن حضرت سلطان زمان پھول نب پھول بدن پھول زہن پھول لگن پھول بندہ جو میں جائے تیرے گل کا پسینہ نہ مانگی کبھی ادھر نہ چاہے دلن پھول. اور کیا بات رضا سے نمستان کرم کی کیا بات رضا سے نمستان کرم کی جس کی سیدہ بڑی حسین وزن پھول. اللہ حضرت نے کیا خود کا نمیات نصیر و کفی نظاری مثل تمشق پیدا جانا لیکن آج تورے سوری تمہیں کو شہید و سرا جانا نفیہ تشیر مصفا کیا کم اے گیس کے پاک علام کے بلد انسان حالے تو موندے کروی کرا کرا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ بہرکیف حضور گئے جا کے اپنے صحابی کو قیمت دی. صحابی ان کے پاس آیا جی میرے آقا نے کس سے اونٹ لیا ہے؟ میرے آقا نے کس سے اونٹ لیا ہے؟ کہا جی یہ بندہ اس سے اونٹ لیا ہے قیمت کی. کہ کہا جی یہ حضور نے آپ کے لیے قیمت بھیجی ہے. کہا قیمت کو چھوڑ پہلے ہمیں اپنے آقا کے پاس لے جا. قیمت چھوڑ ہمیں اپنے آقا کے پاس لے جا. یہاں پہ گوڑا کے تاجدار نے قلم اٹھایا کیا خوب لکھتے ہیں اس صورت کو میں جانا تھا. کیا لکھتے ہیں اس صورت کو میں جانا تھا جانا میں کی جان جہانا تھا سجاوت رب دی نشانہ تھا شام شام سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ آج مالا کا سبحان اللہ آج مالا کا پیچھے میرے تیری صلاح استاد رکھی پیچھے جا رہی استاد کی کدھر جا رہی ہے؟ آپ کے فرماتے ہیں یہ صورت ہے بے صورت تھی. یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی. یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی. بے رنگ جیسے اس صورت تھی. یہ عبادت وچ جگ یہ صورت ہے بے صورت یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی. آگے فرماتے ہیں بے صورت جیسے اس صورت تھی اس عبادت چھٹیاں جد گھڑیاں بے صورت شالہ پیش نظر روے وقت ذات روز حشر. یہ صورت شالہ پیش نظر روے وقت ذات روز حشر. بیچ قبر تکون تھی جد ہو سے گزر سب کون میں تھی سندد کریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماج ملا کا ما حسن کا ماج ملا کا اتھے میرے علی تے دے سنا گستاخ کی کتنے جا رہیا. تو صحابہ کرام نے عرض کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور آپ نے تو حضور کو دیکھا ہے آپ نے حضور کا چہرہ مبارک دیکھا ہے تو ذرا بتلائیے حضور کس طرح کے تھے. حضور کا ذرا میں حلیہ بتلائیے حضور کا ذرا میں حلیہ بتلائیے. تو حضرت علی رضی اللہ ہر حضرت حسان بن ثابت نے اپنے الفاظ میں حضور کا اصول بیان کیا. حضرت علی نے اپنے الفاظ میں حضور کا اصول بیان کیا. حضرت جابر نے اپنے الفاظ میں حضور کا اصول بیان کیا. ہر ایک نے اپنے الفاظوں میں حضور کا اصول بیان کرنے کی کوشش کی. بیان نہ کیا بیان کرنے کی کوشش کی. تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اذا وصف النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس بالطويل المنطق ولا بالقصير المتردد وكان رماد من القوم ولم يكن بالجاد الكذب ولا بالصمت كان جاد الرجل ولم يكن بالمطاع ولا بالمقسم وكان بالبدي تدبير لم يتمشى منادات العينين قاتل الاشفار جليل المشاط والكذب اجرد مسلبة شسم الكفين والقدمين إذا مشى تولى كأنما يمشي في سبب وإذا التفت مع بين كتفيه فاطم الكاتبة مخاطب النبيين صلى الله عليه وسلم أجرد الناس صدر وأصدق الناس لهجة المرأة ومريكة أكرم
كانوا عشيرة مرضاها ودية هابت ومن خالته معرفة أحبه يكون باعثه أن قبره ولا بعده بإسلام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس شان سے سرفراز فرمایا تھا کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے اندر بھی موجود ہوتے تو جو سا آخری صحابی ہے وہ بھی حضور کو دیکھتا تو حضور کے کندھے 10,000 صحابہ سے اونچے نظر آیا کرتے. حضور کے کندھے 10,000 صحابہ سے اونچے نظر آیا کرتے تھے. آگے فرماتے ہیں حضور کا جو سا چہرہ مبارک وہ نہ تو گول تھا اور نہ ہی زیادہ لمبا تھا، نہ تو گول تھا اور نہ ہی زیادہ لمبا تھا، بلکہ کتابی صورت تھا آپ کا چہرہ مبارک. آپ کا چہرہ مبارک کتابی شکل کا تھا. اور آپ کی آنکھوں کے بارے میں فرماتے ہیں ادعج العینین، فرماتے ہیں آپ کی آنکھیں مشاہدہ بڑی بڑی اور سیاہ تھی. حاضب الاشفار، آپ کی پلک مبارک جو سی تھی وہ بھی کھڑی تھی، آپ کی پلک مبارک. آگے فرماتے ہیں اذا مشاۃ قلنا کانما یمشی فی سبب، فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو اس طرح چلتے تھے گویا کوئی پہاڑ سے ہی بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہو. حضور اذا مشاۃ قلنا کانما یمشی فی سبب، فرماتے ہیں حضور ایک ایک قدم زمین پر ٹکا کے رکھتے تھے گویا زمین کہتی تھی یا رسول اللہ ادھر قدم رکھیے ادھر قدم رکھیے. آگے فرماتے ہیں اجود الناس صدر، اجود الناس صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے اعتبار سے آپ کا جو سا سینہ مبارک کا وہ مشاہدہ تھا. رب تعالیٰ نے بھی فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینوں کو کھول دیا، ہم نے آپ کے سینے کو نہ کھولا. آگے حضرت علی فرماتے ہیں اجود الناس صدر واصدق الناس لاجتا، عرض کرتے ہیں حضور تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ سچے تھے، سب سے زیادہ سچے تھے. آگے فرماتے ہیں ومن خالفہ معرفۃ احبہ، فرماتے ہیں جو شخص حضور کو بار بار ملتا رہتا تھا، بار بار ملتا رہتا تھا، حضور احبہ اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اس کو اپنا محبوب بنا لیا کرتے تھے. اور حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے جو ہاتھ مبارک اور قدم تھے اجولۃ ذو مسربۃ شسب الکفین والقدمین. ہمارا تو یہاں نہیں، یہ بیچ میں گہرائی ہے تو فرماتے ہیں اجولۃ ذو مسربۃ شسب الکفین والقدمین. عرض کرتے ہیں حضور کے جو سے ہاتھ اور قدم مبارک تھے، خدایا حضور کے جو سے ہاتھ اور قدم مبارک تھے، فرماتے ہیں ریشم سے زیادہ نرم، ریشم سے زیادہ نرم تھے. اور آپ کے یہ ہاتھ اور پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے تھے، گوشت سے بھرے ہوئے تھے. آگے فرماتے ہیں یقول ناعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا، فرماتے ہیں جو کہ حضور سے ایک بار مل لیا کرتا تھا، جو کہ حضور سے ایک بار مل لیا کرتا تھا، فرماتے ہیں وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا نہ آپ سے پہلے کبھی ایسا دیکھا نہ آپ کے بعد کبھی، نہ آپ سے پہلے کبھی ایسا دیکھا نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا. یہاں پہ سام چشتی نے قلم اٹھایا اور لکھا ہے کہ تو شاہ بات جانے جانا ہے چہرہ کل کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول سب سے آخر الہ ہے اس نے تمام تجھ کو، تو سب سے اول سب سے آخر الہ ہے اس نے تمام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی مگر ہے تازہ شباب تیرا، مگر ہے تازہ شباب تیرا. تو شاہ شباب جانے جانا ہے چہرہ کل کتاب تیرا. اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. اعلیٰ حضرت اشاہ محمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضور کے چہرہ مبارک میں 70,000 پردے ڈالے ہیں، 70,000 پردے ڈالے ہیں، 70,000 پردے ڈالے ہیں. کیوں؟ اعلیٰ حضرت حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا ابوبکر صدیق میری حقیقت میرے اور میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. وہ بکر جو غار میں بھی ساتھ، جنگ میں بھی ساتھ، ہر جنگ میں ساتھ، آگے آگے. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا صدیق
میری حقیقت کو میرے علاوہ اور میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. اور فرماتے ہیں خدا کی غیرت نے ڈال رکھی ہے تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں بن جاتا تو رات کو جو بھی کبھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. جواب دیا تو اللہ حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بہت کلام حضور کی شان میں لکھے. آخر خبر اس پر کر دیا فرماتے ہیں سر پر کروں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا عبد شیبا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا عبد شیبا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضوان خط میں سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا ادا خلق کا ناکا کہوں تجھے.